نمازوں میں پیغمبر اسلام کی سیرت کیا تھی، کون سے سورے پڑھا کرتے تھے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ مستحب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ہمیشہ سورہ قدر اور سورہ توحید ہی پڑھتے ہوں گے. تو یہ مسئلہ الگ ہے، اس کا استحباب ہے یقیناً ہم لوگوں کے لیے. البتہ پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر الگ الگ سورے بھی تلاوت کرتے تھے. یعنی ضروری نہیں کہ فقط اور فقط یہی 2 سورے ہمیشہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہوں، دیگر سوروں کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ کو بھی اس بات کا اختیار ہے کہ سورہ قدر اور سورہ توحید کے علاوہ بھی دیگر سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورہ یاد نہ ہو اور ہم وہ سورہ نماز واجب کے اندر پڑھنا چاہ رہے ہوں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سورے کو دیکھ کر پڑھ لیں؟ تو اس کا جواب بہتر ہے کہ ہمارے استاد محترم نے دیا ہے، وہ انہی کی زبان سے اگر سن لیں تو اچھا ہوگا. فرماتی کہ واجب نماز میں کیا قرآن سے دیکھ کر سورے پڑھے جا سکتے؟ جیسے مثلا یہ سوال کا جواب اصولاً مجھے کل دے دینا چاہیے تھا، مگر مسئلہ نگاہ میں نہ آ سکا، اس لیے رہ گئے. جیسے جمعے کے دن مرد ہو یا عورت، مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھو. ویسے تو مردوں کی بڑی تعداد جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے چلی جاتی، تو وہاں تو پڑھنے پڑھانے کا سارا کام پیش نماز کر لیتے. لیکن اگر کوئی مرد بھی کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ رہا اور گھر میں نماز ظہر پڑھ رہا تو اس کے لیے ثواب اس میں اس بجائے سورہ انا انزلنا اور قل هو اللہ نماز میں سورہ جمعہ پڑھو. اور عورتیں اکثر جمعے کے دن گھر ہی میں نماز پڑھتی، اتنا ہمارے رواج نہیں ہے مسجد میں جانے کا، چنانچہ ان کے لیے بھی یہ مستحب. تو اب یہ سوال بنا، کل جمعہ تھا، یہ درس ظہر کی نماز سے پہلے ہو رہا تھا، لیکن خیر ابھی رمضان کا جمعہ الوداع باقی اور ابھی بہت سارے زندگی کے جمعے باقی. تو سوال یہ کہ اگر کوئی یہ ثواب لینا چاہے، چنانچہ وہ سورہ جمعہ پڑھنا چاہتی، عام طور پر سورہ جمعہ نہ مردوں کو یاد ہوتا ہے نہ عورتوں کو، تو کیا قرآن ہاتھ میں لے کے یہ سورہ پڑھا جا سکتا؟ جواب ہے کہ جی ہاں، واجب نماز میں بھی اور سنت نماز میں بھی قرآن کریم کا کوئی بھی سورہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سورۃ الحمد نہیں، وہ زبانی یاد کر. تو کوئی بھی سورہ دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، البتہ زبانی سورہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اگر کوئی شخص سورہ توحید پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھے، یعنی جو نارمل تو طریقہ کار اور جو مستحب ہے اس کے بالکل برخلاف عمل کرے، جیسے پیغمبر اسلام کے سفر معراج کا بھی آپ نے سنا، کیا ہم کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہم یہ ترتیب بدل دیں، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں، یعنی الٹا کر دیا ہم نے؟ تو جی ہاں، اس کی بالکل اجازت ہے، اور اس طریقے سے باقاعدہ جو ائمہ کے حرم ہیں اس میں جو نماز جماعت ہوتی ہیں اسی طریقے کو کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أتوب إلى الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحمد الله وقدرته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله اللهم إلا صل على محمد الله وآل محمد ربنا آتنا في دکھانے کا مقصد یہ تھا آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں مسئلہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے کہ اس ترتیب کو الٹ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی نماز غلط نہیں ہے. ورنہ لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ میری زبان پر پہلی رکعت میں ہی جو ہے سورہ قل هو اللہ احد آ گیا تو کہیں میری نماز غلط تو نہیں ہو جائے گی. نہ صرف غلط نہیں ہوگی، بالکل صحیح نماز رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں ہم دوسرے سورے کے طور پر؟ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مکمل سورہ تو نہیں ہے آیت الکرسی، تو لہٰذا آیت الکرسی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. واجب نماز میں الحمد کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے سورے کے طور پر ہم سورہ الحمدی کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص ہے، اس کو دوسرا سورہ اچھا یاد نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سورہ الحمد اچھی طرح سے یاد کیا ہوا ہے صحیح، تو الحمد کا سورہ ہم نے ختم کیا، اس کے بعد دوسرے سورے کے طور پر الحمدی کو ہم دوبارہ پڑھ لیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، اس کی اجازت نہیں. الحمد کے سورے کو دوبارہ دوسرے سورے کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا. پھر ایک سوال یہ کہ الحمد کے بعد ہم ایک ہی سورہ پڑھنا واجب ہے، ہم ایک سے زائد سورہ پڑھنا چاہیں، مثلا الحمد کے بعد ہم نے سورہ انا انزلنا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سورہ اور پڑھ لیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی اجازت تو ہے، البتہ مکروہ ہے کہ اس کے بعد ایک زائد سورہ پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ ثواب نماز کم ہو جائے گا، کیونکہ ایک سے زائد سورہ پڑھنا الحمد کے بعد ایک کراہیت رکھتا ہے. یہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے رہیں کہ لوگ اگر ایک دم سے کوئی اور سورہ ان کی زبان پہ آ جائے اور وہ پڑھ دیں تو اپنی نماز کو غلط نہ سمجھیں. اچھا، پھر کیا دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے پہلی رکعت میں بھی سورہ توحید کا انتخاب کیا اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ توحید کو پڑھا، تو جی ہاں، اس بات کی بھی بالکل اجازت ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے مراجع اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتے ہیں. اللہ اکبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد الله سبحان الله السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے دیکھا کہ دونوں مراجع نے، امام خمینی نے بھی اور آیت اللہ خوئی نے بھی، الحمد کے بعد سورہ توحید ہی پڑھی، تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو دونوں رکعت میں سورہ توحید پڑھی جا سکتی ہے. آپ نے خود مراجع کا طریقہ کار بھی اس میں دیکھا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله